السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی بات مت کیجیے، بات مت، غور سے سنو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس بچے نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ آج اس کا لقب حافظ کا ملا، اور اس کے سر پر پگڑی باندھی گئی۔ کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی تقریر کے میں سمجھتا ہوں کہ پورا مجمع یہ فیصلہ کر چکا ہوگا، اگر گارجین ہیں، صاحب اولاد ہیں، تو یہ آپ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ ہم بھی انشاءاللہ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور آنے والا کل ہمارے بچے کے سر پر بھی انشاءاللہ پگڑی باندھی جائے گی، یہ میرے خیال سے پورا مجمع فیصلہ کر چکا ہوگا۔ اور جو ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں، شادی نہیں ہوئی ہے ان کی، یا شادی ہو گئی لیکن ابھی اولاد نہیں ہوئی، ان کی تمنا یہ ہوگی کہ جب ہماری اولاد ہوگی تب اپنی اولاد کو پہلی فرصت میں حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ یہ تمنا کریں گے، خواہش رکھیں گے کہ جب ہماری شادی ہوگی، اولاد ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ آج اس سے آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ آج نیت کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ خوش قسمت ہے یہ بچہ، اور خوش قسمت ہے اس کے ماں باپ، جنہوں نے اس مدرسے میں داخلہ کرا کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ میں اس بچے کو بھی مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، سچی بات یہ ہے کہ اس بچے کا جو مقام ہے، اس بچے کا جو درجہ ہے، اس بچے کی جو اہمیت ہے، جو رتبہ ہے، وہ دنیا کے کسی بھی آدمی کا وہ مقام نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور صدر جمہوریہ کا بھی وہ مقام نہیں ہو سکتا جو اس بچے کا مقام ہے۔ اور میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں اس بچے کو خوش کرنے کے لیے، یا اس کے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، یا اس کے استاد کو خوش کرنے کے لیے، یا اس مدرسے کی خواہ تعریف کرنے کے لیے میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سب سے بڑا، سب سے اونچا، اس لیے اللہ کا کلام بھی سب سے اونچا اور سب سے بہتر۔ اور یہ قرآن، اس قرآن کی نسبت جہاں جہاں لگی، مقام بڑھا، درجہ بڑھا۔ آپ سب جانتے ہیں، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے قرآن کریم کو لانے والے کون ہیں؟
جبرائیل امین ہے. کون ہے بھائی؟ ذرا آپ بھی بولیے گا. میں صرف تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سبق پڑھاتا ہوں، بلواتا ہوں. اور مقصد یہی ہے کہ کچھ باتیں سامنے ایسی آ جائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. بس یہی مقصد ہوتا ہے. تو اس قرآن کو اللہ کے پاس سے لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین ہیں. آپ غور فرمائیے کہ قرآن کی نسبت جبرائیل امین کے ساتھ جڑ گئی تو جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تمام فرشتوں کے سردار. قرآن کی نسبت جبرائیل امین سے جڑی تو جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار ہو گئے. یہ قرآن کریم کس پر اترا؟ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن سے جڑی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ قرآن کہاں اترا؟ مکہ اور مدینے کی سرزمین پہ اترا. کہاں اترا؟ مکہ اور مدینے کی سرزمین پہ اترا. قرآن کی نسبت مکہ اور مدینے کی سرزمین سے جڑی تو مکہ اور مدینے کی سرزمین تمام زمینوں میں افضل اور بہتر قرار پائے کہ نہیں قرار پائے؟ یہ قرآن کس مہینے میں اترا؟ رمضان کے مہینے میں اترا. رمضان کے مہینے کی نسبت اس قرآن سے جڑ گئی تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل اور بہتر قرار پایا کہ نہیں قرار پایا؟ یہ قرآن کس رات میں اترا؟ شب قدر میں اترا، لیلۃ القدر میں اترا. شب قدر کی نسبت قرآن سے جڑی تو شب قدر تمام راتوں میں افضل اور بہتر قرار پائی کہ نہیں قرار پائی؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس رات، اس ایک رات کی عبادت ہے. اور آگے چلیے، قرآن کریم کی نسبت نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اگر نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری نہیں. روزہ رکھنے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری نہیں. حج ادا کرنے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری نہیں. لیکن نماز کے صحیح ہونے کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. تو نماز کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑی تو نماز تمام عبادتوں میں افضل اور بہتر قرار پائی کہ نہیں قرار پائی؟ آپ اور آگے بڑھائیے قدم. آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے میٹر کا کپڑا خرید کر کے لائیے. 1 لاکھ روپے میٹر کا کپڑا اور آپ یہاں بچھا دیجئے. اس پر چپل اور جوتا پہن کر کے آپ چلیے، لوگ چلیں. کوئی برا بھلا نہیں کہے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اتنا قیمتی کپڑا اور تم اس پر چپل پہن کے چل رہے ہو، جوتا پہن کے چل رہے ہو. کوئی نہیں بولے گا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کتنا مالدار آدمی ہے کہ اتنا قیمتی کپڑا نیچے بچھایا ہوا ہے اور اس کے اوپر لوگ چپل اور جوتا پہن کر کے چلتے ہیں. لیکن آپ 5 روپے میٹر کا کپڑا خرید کر لائیے اور اس کو جزوے دان بنا دیجئے جس میں قرآن کریم کو رکھتے ہیں. جس کپڑے میں قرآن کریم کو لپیٹتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ وہ کپڑا کیسا ہے؟ معمولی قیمت کا کپڑا ہے، 5 روپے میٹر کا کپڑا ہے. لیکن اس کپڑے کی نسبت جب قرآن سے جڑ گئی تو اب اس کپڑے پر کوئی چپل نہیں پہن سکتا، کوئی جوتا نہیں رکھ سکتا. اگر کوئی نیچے بچھا دے اور اس پر کوئی چپل رکھ دے، کوئی بڑا سے بڑے مولانا، بڑا سے بڑا حضرت، بڑا سے بڑا وہ اگر اس پر چپل رکھ دے گا تو ہر آدمی کہے گا کہ کتنا بدتمیز یہ شخص ہے، یہ مولانا کتنا بدتمیز ہے کہ جس کپڑے میں قرآن کریم کو رکھتے ہیں، لپیٹتے ہیں، اس کپڑے پر یہ چپل اور جوتا پہن کے چل رہا ہے. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کپڑا وہی معمولی کپڑا، 1 لاکھ روپے میٹر کپڑے پر چپل اور جوتا پہن کر چلنے والے کو کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس کی تعریف کر رہا تھا کہ کتنا مالدار آدمی ہے. لیکن معمولی درجے کا کپڑا، 5 روپے میٹر کا کپڑا، اور اس کی نسبت قرآن سے جوڑ دیا تو اب اس کی کوئی بے حرمتی نہیں کر سکتا. ایک لکڑی ہے جو 1000 روپے کی لکڑی ہے، بہت قیمتی لکڑی ہے،
اس پر کوئی بچہ پیشاب کر دے، پیخانہ کر دے، کوئی نہیں بولے گا، کوئی بیٹھ جائے کوئی نہیں بولے گا، لیکن آپ 10 روپے کی لکڑی خرید کر لائیے اور اس کی رحل بنوا دیجئے، جس رحل پر قرآن کریم کو رکھتے ہیں، اب اس رحل کی نسبت اور اس لکڑی کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئی، تو اب اس کے اوپر کوئی پیشاب نہیں کر سکتا، کوئی پیخانہ نہیں کر سکتا، کوئی اس پر چپل اور جوتا نہیں رکھ سکتا، حالانکہ لکڑی وہی ہے لیکن اس کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ ایک کوٹ ہے، کوٹ، آپ کوٹ کو پھینک دیجئے، نالی میں پھینک دیجئے، کوئی نہیں بولے گا کہ اس کوٹ کو کیوں تم نالی میں پھینک دیے ہو، لیکن اسی کوٹ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیجئے اور قرآن کی دفتی بنا دیجئے، تو اب اس کوٹ کی اہمیت اور قیمت بڑھ جاتی ہے، اب اس کی کوئی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آگے سنیے، قدم اور آگے بڑھائیے، فرعون کا نام سنا ہے، قارون کا نام سنا ہے، یہ فرعون اور قارون کا نام جب الگ سے لیتے ہیں تو فرعون مردود اور فرعون ملعون کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ قارون مردود اور قارون ملعون کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن اسی قارون کو اور اسی فرعون کو جو قرآن کریم میں جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب فرعون کی تلاوت کریں گے، قارون کی تلاوت کریں گے، تو فرعون میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف ہیں، اور ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، تو گویا کہ فرعون کو قرآن سے ملا کر کے پڑھیں گے تو 50 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی؟ 50 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان کے مہینے میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے تو 7 × 5 = 3500 نیکیاں ملیں گی۔ وہ فرعون جو الگ سے تھا تو مردود اور ملعون تھا، اور وہ فرعون جو قرآن سے جڑ گیا تو اس کے پڑھنے پر ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ وہ قارون جس کو قرآن میں ملا کر پڑھا تو ثواب مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ غور فرمائیے کہ قرآن کی نسبت سے جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار، قرآن کی نسبت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع، قرآن کی نسبت سے مکہ اور مدینہ کی سرزمین تمام زمینوں میں افضل اور بہتر، قرآن کی نسبت سے قرآن کی نسبت سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل، قرآن کی نسبت سے شب قدر تمام راتوں میں افضل، قرآن کی نسبت سے نماز تمام عبادتوں میں افضل، قرآن کی نسبت سے کپڑے کی قیمت اہمیت بڑھ گئی، قرآن کی نسبت سے لکڑیوں کی قیمت اور اہمیت بڑھ گئی، قرآن کی نسبت سے فرعون اور قارون کے پڑھنے پر ثواب ملنے لگا۔ تو یہ بچہ، جو معصوم سا بچہ جس نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ رکھا، میرے بھائیوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جو اس بچے کے مقام ہے، ہم میں سے کسی کا مقام نہیں ہے جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ نہ ہو۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس بچے کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں کہ اس کے والد کیا کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں یا کدال چلاتے ہیں، یہ جھاڑو دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، فٹ پاتھ پر یہ کچھ سامان بیچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ لیکن جس کے بھی بیٹا ہو، چاہے وہ کدال چلانے والے کا بیٹا ہو، چاہے ہل چلانے والے کا بیٹا ہو، بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑے بڑے مالداروں اور بڑے بڑے سیٹھوں کی اولاد سے، ان کے بیٹوں سے یہ افضل اور بہتر ہے جس کے سینے میں کلام الہی محفوظ ہے۔ جب انتقال ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اس لڑکے سے کہا جائے گا کہ بیٹا تو جنت میں چلا جا، یہ کہے گا کہ اے اللہ میں ابھی نہیں جا سکتا، ابھی نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو میرے ابا پیچھے ہیں، روزانہ انگلی پکڑا کر کے مدرسہ فیض العلوم ہے نا، مدرسہ فیض العلوم میں لے آ کر کے کرتے تھے، روزانہ محنت کر کے مجھ کو لاتے تھے، میں جنت میں چلا جاؤں اور میرے ابا پیچھے رہ جائیں، اے اللہ میں نہیں جا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، کہے نہیں ابھی میری امی ہیں، صبح اٹھاتی تھیں، چہرہ دھولتی تھیں، تیل لگاتی تھیں، ابا کے حوالے کرتی تھیں، میں چلا جاؤں، میرے ابا چلے جائیں اور میری امی پیچھے رہ جائیں، یہ کیسے ہوگا؟ یہ بچہ اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایسے 10 آدمیوں کی سفارش یہ بچہ کرے گا، اور اس سے کہا جائے گا اے حافظ تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، پڑھتا جا پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ کسی اور سے نہیں کہا جائے گا پرائم منسٹری کرو
اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھو، صدارت کرو، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھو۔ یہ کسی اور سے نہیں کہا جائے گا، اس بچے سے کہا جائے گا، اے بچہ تو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا۔ اور سنو، تیز مت پڑھو، تیز مت پڑھو، آہستہ آہستہ تجوید کے ساتھ پڑھو۔ یہ بھی آتا ہے کہ ایک آیت پڑھے گا، جنت کی سیڑھی بنے گی، اس پر چڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا، دوسری سیڑھی بنے گی، چڑھے گا، تیسری آیت پڑھے گا، تیسری سیڑھی بنے گی، اس پر چڑھے گا، جہاں آخری آیت پڑھے گا وہاں جنت میں اس کا مقام اور اس کا درجہ ہوگا۔ اس بچے کے ماں باپ کے سروں پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا، ایسا چمکدار تاج کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر سورج تمہارے گھر میں ہو تو کتنی روشنی ہوگی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روشنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر جو سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کی چمک اور روشنی اس سورج سے زیادہ ہوگی جو سورج تمہارے گھر کے اندر موجود ہو۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے یہ لوگ، کون ہے یہ خوش قسمت لوگ؟ کہا جائے گا کہ بتیا کے لالو نگر کے ہل چلانے والے، کدال چلانے والے، ٹھیلا کھینچنے والے یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا، اس لیے آج اس اعزاز میں ان کے سر پر سونے کا تاج پہنایا گیا۔ بیتیا والوں سب رش کریں گے، کاش کہ ہم بھی پہلے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا لیے ہوتے تاکہ آج ہمارے سر پر سونے کا تاج ہمارے سر پر بھی پہنایا جاتا۔ اس وقت افسوس کریں گے، اس دن کے افسوس سے پہلے آج فیصلہ کرو میرے بھائیوں کہ ہم اپنی اولاد کو انشاءاللہ پہلے بنیادی دینی تعلیم دیں گے اور حافظ قرآن بنائیں گے۔ آج المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو قرآن نہیں سکھاتے، قرآن نہیں پڑھاتے، انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ کرایا، اس کو الف با تک نہیں آتا، الحمدللہ پڑھنا نہیں آتا۔ آپ بتاؤ میرے بھائیوں کہ انتقال کے بعد یہ بچہ قرآن پڑھ کے ثواب پہنچائے گا یا اے بی سی ڈی پڑھنے والے لوگ، آر اے ٹی ریٹ اور سی اے ٹی کیٹ کرنے والے لوگ یہ قرآن یہ اے بی سی ڈی پڑھ کر کے ثواب پہنچائیں گے؟ یہ ثواب پہنچائے گا۔ ہم نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، نتیجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد ہم کو نہیں پوچھتی، ہمارا خیال بھی نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے بنیادی طور پر آپ دینی تعلیم دیجئے، حافظ قرآن بنائیے اور اس کے بعد ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، کوئی نہیں روکتا۔ کوئی مولوی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر بنانا گناہ، کوئی نہیں کہتا انجینئر بنانا گناہ، کوئی نہیں کہتا کہ ڈی ایم بنانا گناہ، ایس پی بنانا گناہ، ڈی ایس پی بنانا گناہ، داروغہ پولیس بنانا گناہ نہیں۔ لوگوں، جس طرح اسلام کو حافظ کی ضرورت ہے، قاری کی ضرورت ہے، مفتی عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح اسلام کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے۔ لیکن کیسا ڈاکٹر؟ ایسا ڈاکٹر نہیں کہ آپریشن روم میں مریض کا پیٹ چاک کر کے اور آ کر کے باہر مریض کے تیماردار سے کہے کہ ہم نے جو فیس طے کی تھی وہ ایک آپریشن کی فیس تھی، اور آج جو ابھی پیٹ کو چاک کیا ہے، چیرا ہے، تو ایک اور آپریشن کرنا ضروری ہے۔ اگر تم 20,000 روپیہ اور دو تو آپریشن کریں گے، ورنہ پیٹ کو سل کر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ وہ روتا ہے کہ بھائی صاحب، ڈاکٹر صاحب، میں بہت مشکل سے بھیک مانگ کر کے یہ پیسہ جمع کیا ہوں، اب میرے پاس نہیں ہے، اللہ کے واسطے آپ آپریشن کر دیجئے۔ وہ ڈاکٹر جو مسلمان ڈاکٹر ہے، لیکن وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، ہم دوسرے آپریشن کی فیس نہیں لیا ہے، ہم سل کر واپس کر دیتے ہیں۔ وہ سل کر کے واپس کر دیتا ہے۔ ہمیں مسلمان ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں انجینئر چاہیے، لیکن کیسا انجینئر؟ ایسا انجینئر نہیں
کہ کاغذ پر پل بنا دے اور کاغذ پر اسٹیمیٹ تیار کرے، کاغذ پر پل بنا دے اور کاغذ ہی پر پل سیلاب بھی آ جائے اور کاغذ ہی پہ وہ پل بہہ بھی جائے، ایسے انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسلمان انجینئر کی ضرورت ہے۔ کوئی مولوی نہیں کہتا ہے کہ ڈاکٹر انجینئر بنانا گناہ ہے، لیکن پہلے بنیادی طور پر دینی تعلیم دیجئے، حافظ قرآن بنائیے۔ سنیے، آپ اسکول میں داخل کرائیں گے، ایل کے جی یا کون کے جی ہوتے ہوتے میٹرک پاس کرنے میں 12 سال لگیں گے۔ کتنے سال؟ 12 سال، کم سے کم 10 سال۔ آپ مدرسے میں داخل کرائیے، آپ مدرسے میں 4 سال میں بچے کو حافظ قرآن بنا لیں گے، 4 سال میں بچہ حافظ قرآن بن جائے گا انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ 5 سال لگے گا نورانی قاعدہ لیتے ہوئے، اور حافظ بنانے کے بعد آپ 2 سال الگ سے محنت کر دیجئے، 2 سال میٹرک پاس کر لے گا اور اپنے ساتھیوں میں اچھا رہے گا، اس لیے کہ ایک تو حافظ قرآن کی برکت اور دوسرے میں محنت کا عادی۔ مثالیں موجود ہیں کہ حفظ کرنے کے بعد جو لڑکے گئے وہ اپنے ساتھیوں میں آگے رہے۔ آپ کا 7 سال میں، زیادہ سے زیادہ 7 سال میں، 6 سال میں حافظ قرآن بھی آپ کا بیٹا ہو گیا اور میٹرک بھی پاس کر لیا، اور جب اسکول کی لائن سے لے گئے تو آپ کو کم سے کم 10 سال لگے، وقت بھی بچا اور نعمت بھی، ایک دولت بھی حاصل ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، پہلا پیغام تو یہ دینا ہے کہ آج طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ بچے بھی طے کریں کہ انشاءاللہ پہلے ہم حافظ قرآن بنیں گے، اس کے بعد ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، جو بننا ہو بنیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ ارے سب لوگ تیار ہیں؟ زور سے بولیے، زور سے، انشاءاللہ۔ کیا سب صرف بیٹے ہی بنیں گے، بیٹیاں نہیں بنیں گی؟ بیٹے بنیں گے، بیٹیاں نہیں بنیں گی۔ عام طور سے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ لڑکے قرآن کو یاد رکھتے ہیں، لڑکیاں یاد نہیں رکھتی۔ لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں اور لمبی چوڑی تقریر میں جانا بھی نہیں ہے، بس ٹھوس باتیں چل رہی ہیں۔ عام طور سے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لڑکیاں یاد نہیں رکھتی، بھول جاتی، یا ابھی یاد ہے لیکن شادی ہوگی، بال بچوں میں پڑے گی، یاد نہیں رہ پائے گا ان کا قرآن۔ میرے بھائیوں سنو، میرا تجربہ اپنا یہ ہے کہ بچیوں کو جتنا قرآن یاد رہتا ہے بچوں کو نہیں رہتا۔ اب بچیاں جتنی جلدی حافظ ہو جاتی ہیں، بچے حافظ نہیں ہوتے۔ میں خود ایک مدرسہ چلا رہا ہوں، میرا تجربہ ہے، اور الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرے خاندان میں درجنوں حافظ ہیں لڑکے اور درجنوں لڑکیاں حافظ قرآن ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو جتنا قرآن یاد ہے میرے خاندان میں، اتنا قرآن لڑکوں کو یاد نہیں ہے۔ لڑکے روزانہ 5 پارہ 3 پارہ قرآن نہیں پڑھ پاتے، لیکن لڑکیاں پابندی کے ساتھ 3 پارہ 5 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، اس کے بعد ہی کوئی کام کرتی ہیں۔ دن بھر میں ان کا معمول ہے، وہ کوشش کرتی ہیں، آج دور کا زمانہ چل رہا وہ دور کر رہی ہیں، اور قرآن ان کو بعد میں چل کر بھی، شادی ہونے کے بعد بھی ان کو کچھ نہ کچھ ٹائم مل جاتا ہے جو قرآن پڑھ لیتی ہیں، لیکن لڑکوں کو بڑے ہونے کے بعد ٹائم کم ملتا ہے، عام طور سے لڑکے بھی بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حدیث میں جو قرآن یاد کرنے کے بعد بھولنے کی جو وعید آئی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وعید اس صورت میں ہے کہ جب کہ قرآن کو اتنا چھوڑ دے، قرآن سے تعلق ختم کر لے کہ دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھ سکے، دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھ سکے، تو اس بھولنے پر وعید آئی ہے۔ اور اگر پڑھ رہا ہے لیکن بھول گیا تو اس پر کوئی وعید نہیں ہے۔ اگر یہ تشریح نہ ہوئی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ 70-75% بچے حفاظ کرام جہنم کی آگ میں جاتے، اس لیے کہ اخیر ہوتے ہوتے، بڑھاپا ہوتے ہوتے 70-75-80% لوگ بھول جاتے ہیں قرآن کریم کو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان فقہا کو اور شارحین کو جنہوں نے اس حدیث کی یہ تشریح قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کو بھی حافظ قرآن بنائیے اور بچیوں کو بھی حافظ قرآن بنائیے۔ ترقی کے میدان میں
یہ لڑکے ہی کامیاب نہیں ہوتے، لڑکیاں بھی کامیاب ہوتی ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ میرے مطالعے کی حد تک کوئی لڑکا ایسا نہیں ملتا، کوئی مرد ایسا نہیں ملتا جو 40 سال تک قرآن کی زبان میں بات کی ہو۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، غالباً رابعہ بصریہ تھیں، کہ انہوں نے 40 سال تک صرف اور صرف قرآن کی زبان میں گفتگو کی، کوئی اور بات نہیں کی۔ کسی نے ان سے کوئی سوال کیا، قرآن کی آیت پڑھ کر جواب دیا، کسی نے ان سے کچھ مانگا، قرآن کی آیت پڑھ کر کے جواب دیا۔ یہ مثال عورتوں میں ملتی ہے، مردوں میں یہ مثال نہیں ملتی ہے۔ اس لیے جس طرح آپ نے طے کیا کہ لڑکوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اسی طرح طے کیجئے کہ انشاءاللہ بچیوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں گے۔ تیسری بات، کیا قرآن یہی لڑکے اور لڑکیاں یہی پڑھیں گے؟ ہم اور آپ نہیں پڑھیں گے؟ میرا سوال سنیے گا غور سے۔ کیا قرآن یہ بچے ہی سیکھیں گے، بچیاں سیکھیں گی، بڑے لوگ قرآن نہیں سیکھیں گے؟ یاد رکھیے، قرآن کریم کو صحیح کرنا اور اتنا صحیح کرنا کہ جس سے نماز صحیح ہو سکے، یہ فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ بغیر قرآن سیکھے ہوئے، قرآن پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اب بعض دفعہ زبر زیر پیش کی غلطی سے، اب بعض دفعہ یہ حروف کی ادائیگی کی غلطی سے، مخارج کی غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، معنی بدل جاتا ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا۔ الحمدللہ بڑے ہاتھ سے ہے، اگر کوئی چھوٹے ہاتھ سے پڑھے الحمدللہ، کیا پڑھے؟ الحمدللہ پڑھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بھائی؟ نہ آئے تو بولیے گا۔ الحمدللہ چھوٹی ہاتھ سے پڑھے تو جانتے ہیں معنی کیا ہوگا؟ بڑی ہاتھ سے پڑھے الحمدللہ تو اس کا معنی ہوگا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ اور چھوٹی ہاتھ سے پڑھے گا تو ترجمہ الحمدللہ تو ترجمہ ہوگا کہ تمام پھٹے پرانے کپڑے، تمام پرانی چیزیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ رب العالمین، عالمین عین سے، اس کا معنی جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ اور عالمین اگر کوئی پڑھے تو ترجمہ ہوگا تمام تکلیف پہنچانے والی جگہوں کا رب ہے۔ عالم حمزہ سے تکلیف پہنچانے کی جگہ، عالم، یہ عالم جاننے کی جگہ، تو یہ معنی بدل گیا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عین سے۔ اور اگر الف سے پڑھیں گے ایاک نعبد تو ترجمہ ہوگا کہ اے اللہ ہم تیرے ہی لیے وحشی جانور بنتے ہیں، تیرے لیے وحشی جانور بنتے ہیں۔ معنی بدلا کہ نہیں بدلا؟ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیے، قل آپ کہہ دیجئے، چھوٹی کاف سے قل هو اللہ احد تو اس کا ترجمہ ہوگا اے نبی آپ کھائیے، اللہ ایک ہے۔ اے نبی آپ کھائیے، اللہ ایک ہے۔ معنی بدلا کہ نہیں بدلا میرے بھائی؟ معنی بدل گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، انعمت کے تا پر زبر، جن پر آپ نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر زبر کو پیش سے بدل دے انعامتوں پڑھیں تو ترجمہ ہوگا کہ جن پر میں نے انعام کیا۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر میں نے انعام کیا، معنی کفر تک پہنچ جائے گا، معنی بالکل بدل جائے گا۔ اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی پڑھے انما یخشی اللہ من عباد العلماء تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ تو علماء ہی سے ڈرتا ہے، اللہ تو علماء ہی سے ڈرتا ہے۔ معنی بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آپ یہ جتنا بڑا مجمع ہے اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، سب کے سب فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنا قرآن درست کریں گے۔ ہم مولانا کے پاس آئیں گے، امام صاحب کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ امام صاحب آپ صرف بچوں کو مت پڑھائیے،
آپ ہم کو بھی پڑھائیے، ہمارا بھی قرآن درست کیجئے، ہمارا بھی قرآن صحیح کیجئے، آئیے اور قرآن کو سیکھیے۔ آپ جائیے میرے بھائیوں، گجرات میں جائیے، احمد آباد میں، اور جائیے وہاں ممبئی میں، یہ وہاں پر جائیے، دیکھیے بڑے بڑے وہاں صباحی مسائی مکاتب چلتے ہیں، صبح اور شام مکتب، ایک وقت اسکول کالج کے پڑھنے والے آ کر کے سیکھتے ہیں، اور دوسرے وقت میں بڑے بڑے لوگ، بوڑھے لوگ جن کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، وہ بھی آ کر کے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں۔ کیوں نہیں اپنے چمپارن میں یہ نظام قائم کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں قائم ہوتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہر مسجد کے تحت مسجد مکتب قائم کر کے اور ایسے لوگوں کے قرآن کو درست کرائیے، اور قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کا ایک ماحول بنائیے، ایسا ماحول بنے کہ ہر آدمی کی زبان پر ہو کہ قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سکھاؤ۔ یہ ہمارے علماء اس طرف توجہ دیں، دھیان دیں، اور جس طرح معصوم بچوں کو پڑھاتے ہیں اس طرح بڑے لوگوں کے بھی پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جاری کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ 3 باتیں ہوئیں، ایک تو بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، دوسری بات بچیوں کو بھی حافظ قرآن بنائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب مل کر کے قرآن کریم کو سیکھیں۔ یہ 3 باتیں ہوئیں۔ چوتھی بات، بھائی بچے جو ہے یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چل دیے، تھوڑا سا آگے آپ لوگ آ جائیے، آپ لوگ اور آگے آ جائیے، اس جگہ کو بھر لیے تو آگے آ جائیے۔ یہ بچے جو آگے بیٹھ جاتے ہیں پہلے شروع میں، اور اس کے بعد اٹھ کر جاتے ہیں، جگہ خالی ہو جاتی ہے، تو تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، آپ لوگ بھی آ جائیے بھائی، کرسی والے بھی کرسی پر آ دیجیے۔ بھائی آج کل تو کرسی چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے نا، کرسی چھوڑنا بڑا مشکل ہو گیا، کرسی کون چھوڑے، اور کیسے کسی کو کہا جائے کہ کرسی چھوڑ دیجیے بھائی، کیسے، بہت مشکل کام۔ بہرحال چوتھی بات میرے بھائیوں، بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ آج پوری دنیا کے اندر اطمینان اور سکون چھن چکا ہے، ہر جگہ مصیبت ہی مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں بہت مشکل مسئلہ ہے، ہر جگہ لوگ پریشان ہیں، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اب اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی کے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کون سی صورت اختیار کی جائے کہ جس میں اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میرے بھائیو سنو غور سے، بہت ہی اہم معاملہ ہے اور بہت ہی اہم اور پیچیدہ سوال کا یہ جواب ہے۔ آج اگر اطمینان اور سکون چاہتے ہیں تو کون سا طریقہ اختیار کریں کہ اطمینان اور سکون ہمیں مل جائے؟ یہ سوال بہت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فلسفی تھا افلاطون، قاری طیب صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ افلاطون فلسفی تھا، اس کے ذہن میں ایک سوال تھا، اور فلسفیوں کا سوال بڑا الجھا ہوا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، اس کے سوال کا جواب نہیں ملا، یا ملا بھی تو اس کو اطمینان نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ کو دور سے دیکھا، قریب پہنچا اور کہا کہ لگتا ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں گے، میرا ایک سوال ہے جس کا جواب اب تک نہیں ملا، اور ملا بھی تو مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ جو سوال اس وقت تھا وہی سوال آج ہے، اور جو جواب حضرت موسیٰ نے دیا تھا وہی جواب آج ہے۔ اس کا سوال سنیے، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ پورا آسمان کمان ہو، کمان جس سے تیر پھینکتے ہیں، جانتے ہیں نا، کمان جس سے تیر پھینکتے ہیں، کہا پورا آسمان کمان ہو، مصیبت کا تیر ہو، تیر پھینکنے والا اللہ ہو، اور ساری زمین اس کا میدان ہو۔ پھر سنیے، پورا آسمان کمان ہو، مصیبت کا تیر ہو، تیر پھینکنے والا اللہ ہو، ساری زمین اس کا میدان ہو، تو یہ بتائیے کہ مصیبت کے تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سوال سمجھ گئے؟ مصیبت کے تیر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے جہاں بھی جائیں گے آسمان کے نیچے رہیں گے، زمین کے اوپر رہیں گے، اللہ کے علم میں رہیں گے،
بند کمرے میں رہیں گے، تجوری میں بند ہو جائیں گے، تب بھی اللہ کے علم میں رہیں گے، آسمان کے نیچے رہیں گے، زمین کے اوپر رہیں گے تو مصیبت کے تیر سے بچیں گے کیسے؟ کہا کہ اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ نے جب سوال سنا تو کہا کہ جواب تو بالکل آسان ہے۔ اب گھبرا گیا کہ جس سوال کا جواب اب تک نہیں ملا اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جواب آسان ہے۔ پوچھا کہ جلدی سے بتائیے جواب کیا تھا کہ میں بھی عمل کر سکوں۔ حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا میرے بھائی وہ سنو، اور وہ سننے کے لائق ہے، اور اس پر ہم عمل کر لیں گے تو مصیبت کا تیر ہمیں نہیں لگے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تیر پھینکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہا کہ تیر پھینکنے والے کے قریب آ جاؤ، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ آدمی تیر پھینکتا ہے تو تیر کہاں جاتا ہے؟ دور جا کر کے گرتا ہے، تیر دور جا کر کے گرتا ہے، قریب والے کو تیر نہیں لگتا۔ تو تم کہہ رہے ہو تیر پھینکنے والا اللہ ہے تو اللہ کے قریب میں آ جاؤ، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ اے میرے بھائیو، آج ہم سب کے سب اللہ سے دور چلے گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، رشتہ ٹوٹا نہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رشتہ جڑا ہوا ہے، لیکن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ قریب ہے کہ ٹوٹ جائے، قریب ہے کہ ٹوٹ جائے۔ اللہ سے رشتہ ہمارا کمزور ہے، اللہ سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، اس لیے مصیبت کا تیر لگ رہا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، خدا پاک کی قسم، مصیبت کا تیر ہمیں نہیں لگ سکتا ہے۔ آج جو دنیا میں مصیبت کا تیر پوری دنیا کے مسلمانوں کو لگ رہا ہے، بلکہ یہ مصیبت کا تیر صرف مسلمانوں کو نہیں غیروں کو بھی لگ رہا ہے۔ اس مصیبت کے تیر سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ اپنے خالق و مالک جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس سے قریب ہو جائیں گے، مصیبت کا تیر نہیں لگے گا۔ قریب ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ کہاں ہے کہ ہم قریب ہوں گے؟ اللہ کہاں ہے جو ہم قریب ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جو شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے۔ پھر قریب ہونے کا کیا مطلب؟ قریب ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ جو حلال ہے اس کو کریں اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اے میرے بھائیو، یہی قریب ہونے کا مطلب ہے۔ اب ہم اور آپ غور فرمائیں، غور کریں کہ ہم اللہ سے کتنا قریب ہیں، اللہ کے کتنے کاموں کو کرتے ہیں، کتنی باتوں کو مانتے ہیں، اور جن سے منع کیا ان سے ہم رک جاتے ہیں۔ یہ ہم اور آپ غور کریں گے۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ مسجد 5 وقت کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں تو بھر جاتی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز میں اور خاص طور سے صبح کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس لالو نگر کے محلے کے کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ بتاؤ میرے بھائیو، ایک اہم حکم جو اللہ کا ہے قرآن نماز پڑھنے کا، کیا اس نماز کے حکم پر ہم عمل کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں؟ اے میرے بھائیو اور بزرگوں، اگر پرائم منسٹر کا تحفہ آئے، کس کا؟ پرائم منسٹر کا تحفہ کس کے لیے؟ لالو نگر کے لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ لالو نگر کے لوگوں کے لیے۔ اور لے کر کے کون آویں؟ وزیر اعلیٰ نتیش کمار جی۔ ہاں، وزیر اعظم کا تحفہ وزیر اعلیٰ لے کر کے آئیں، کس کے لیے؟ لالو نگر کے لوگوں کے لیے۔ لائن لگ جائیں گے، یہ اعلان ہوگا 12 بجے رات میں یہ تحفہ تقسیم ہوگا، سب لائن لگ جائیں گے کہ وزیر اعظم کا تحفہ وزیر اعلیٰ لے کر کے آ رہے ہیں۔ ہر آدمی دوڑے گا کہ ہم کو ملے، ہم کو ملے، ہم کو ملے، ہوگا کہ نہیں بھائی؟ اسی میں وزیر اعلیٰ تحفہ دے رہے ہیں اور ایک آدمی وہ تحفہ لے کر کے ان کے سامنے نالی میں ڈال دیتا ہے، تو اب یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وزیر اعظم سنیں گے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اے میرے بھائیو، دنیا کے وزیر اعظم کا تحفہ وزیر اعلیٰ لے کر کے آئیں، فخریہ طور پر ہم اس تحفے کو لیں اور کوشش کریں۔ اور یہ نماز کس کا تحفہ ہے؟
اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، جب چلنے لگے تو کہا کہ میرے حبیب میں نے تم کو بلا کر تم سے بات کی ہے، اور تمہارے جو لوگ ہوں گے وہ میرے پاس نہیں آئیں گے، میں ان کو نہیں بلاؤں گا، میرا بھی قانون یہ نہیں ہے، جاؤ دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے کیسے بات کریں گے، لو میں تحفہ دیتا ہوں، نماز کا تحفہ لے کر کے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ نماز کا تحفہ لے کر کے آئے، 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کم کراتے رہے یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے اور کم کرائیے، آپ نے کہا کہ اب جانے کی ہمت نہیں ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب تمہارے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور میں 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا، 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا۔ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ رب العزت کا تحفہ لانے والے کون؟ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ ورفا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لانے والے، اور اس تحفے کی قدر ہم نہ کریں، بتاؤ میرے بھائیوں اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے کہ نہیں ہوں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نماز بھی پابندی سے پڑھتے، رمضان کا روزہ بھی رکھتے، اور صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی دیتے، اور مکہ مکرمہ تک آنے جانے کی صلاحیت ہے تو حج بھی کر لیتے۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے، اور جن کاموں سے منع فرمایا، منع کیا کیا؟ حکم ہے تم جھوٹ مت بولو، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، امانت میں خیانت مت کرو، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، شراب مت پیو، شراب نہیں پیئیں گے، تاڑی مت پیو، تاڑی نہیں پیئیں گے، جوا مت کھیلو، جوا نہیں کھیلیں گے، یہ سب کے سب اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ ہم نہیں کریں گے۔ رشوت مت لو، منع ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں، رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا اور رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ ہم رشوت نہیں لیں گے اس لیے کہ اللہ نے منع فرمایا۔ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور سود لینے والا ایسے ہی ہے، قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا، قیامت کے دن میدان محشر میں اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کوئی خبتی آدمی جس کو شیطان نے یہ مس کر کے اور اس کو خبتی بنا دیا ہو، اس طرح وہ کھڑا ہوگا، اور جس طرح وہ ہاتھی کا پیر پھلا ہوا ہوتا ہے، اندر طاقت نہیں ہوتی، اسی طرح سود لینے والا بظاہر لگتا ہے کہ مالدار ہے، بظاہر اس کے پاس وہ پھلا ہوا ہے، لیکن اندر میں کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، جس سے اللہ جنگ کرے، جس سے رسول جنگ کریں، تو کیا وہ کہیں کسی کام کے لائق رہ سکتا ہے؟ سود لینے میں بظاہر لگتا ہے کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، لیکن مال بڑھتا نہیں بلکہ مال گھٹتا ہے۔ یہ عجیب و غریب سود کا رواج چل رہا ہے۔ سودی میں یہ ہے، کسی نے 5000 روپیہ لیا اور یہ کہا کہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں جب بھی واپس کرو گے ہم اس میں اتنا فیصد لیں گے۔ اب 5000 کی جگہ پر 7000 لے رہے ہیں، 5000 کی جگہ پر 8000 لے رہے ہیں، 5000 کی جگہ پر 10000 لے رہے ہیں۔ یہ سود ہے جو حرام ہے اور قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اپنی ماں کے ساتھ زنا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو سود لیتا ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی چل گیا ہے کہ کوئی قرض لینے جاتا ہے، 1 لاکھ روپیہ قرض لیا تو اسے کہا جاتا ہے تم 10 کٹھا زمین رکھ دو گروی، جس کو زر پیشگی کرتے ہیں، 10 کٹھا زمین رکھ دو۔ اب وہ 10 کٹھا زمین قرض لے کر کے رکھا، جب تک وہ قرض ادا نہیں کرتا اس وقت تک جو ہے یہ اس زمین سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور اس زمین کی پیداوار کو کھاتا ہے۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود ہے، یہ بھی سود میں داخل ہے، اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں،
تفصیل کا موقع نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں. آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ کسی سے سود لیتے ہیں تو گویا کہ اس کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ کھاتے ہیں. اگر 5,000 آپ نے دیا اور 7,000 لیا تو 5,000 تو آپ کا ہوا، لیکن 2,000 جو زائد لیا وہ جس سے آپ نے لیا ہے اس کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ ہے. وہ 2,000 روپے نہیں کھاتے، 2,000 کا سامان نہیں کھاتے، بلکہ 2,000 کا اس جس سے لیا ہے آپ نے اس کے جسم سے نکلنے والے خون اور پیپ کو کھاتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ خون اور پیپ ہی کھاتے ہیں. ایک صاحب تھے جن کا واقعہ لکھا ہے، جن کا نام حبیب عجمی تھا. کیا نام تھا؟ حبیب عجمی. وہ لوگوں سے سود لیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صاحب کے یہاں گئے اور جا کر کے کہا، گھر گئے تو کہا کہ میرا قرض ادا کرو. بیوی نے کہا کہ مالک نہیں ہے، نکلے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے تو دیں گے. ایک چیز بہت اچھی لذیذ چیز پک رہی تھی، سامنے رکھی ہوئی تھی. تو حبیب نے کہا کہ تم یہ چیز سود میں دے دو اور جب تمہارے مالک آئیں گے تو میرا قرض ادا کرنا. یہ چیز سود میں دے دو اور جب تمہارے مالک آئیں تو قرض میں دے دینا. مجبور تھی بیچاری، اس نے وہ چیز دے دی. وہ لائے، اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ تم یہ لو پکاؤ، بہت اچھی چیز ہے، بہت لذیذ چیز ہے، بہت بڑھیا چیز ہے. ہانڈی میں رکھ کر پکانے لگی. اتنے میں ایک آدمی آیا، بابو مجھے کچھ دے دو. حبیب نے ڈانٹ کر بھگا دیا اور کہا کہ میں تو لوگوں سے لے کر کھاتا ہوں، تم کو میں کیا دے سکتا ہوں، میں تو خود ہی لوگوں سے لے کر کھاتا ہوں. یہ ڈانٹ کر بھگانا تھا کہ اللہ کو ہدایت دینی مقصود تھی. وہ ہانڈی میں جو چیز پک رہی تھی، ہانڈی میں، وہ پوری ہانڈی میں خون اور پیپ کھولنے لگا، خون اور پیپ کھولنے لگا. وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی حضور آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی چیز ہے، لذیذ چیز ہے، یہ تو ہانڈی میں خون اور پیپ پھیل رہا ہے. اللہ نے ہدایت دی. حبیب چیخ مار کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ یا اللہ، آج تک حبیب لوگوں سے سود جو لا کر کھاتا تھا وہ در حقیقت ان کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ تھا جو اب تک نظر نہیں آ رہا تھا. اے اللہ تو نے آج دکھا دیا اور آج تو نے ہدایت دی اور آج میں سمجھ گیا کہ وہ سود کا پیسہ در حقیقت وہ خون اور پیپ ہی ہے. چنانچہ فیصلہ کیا کہ میں چلتا ہوں اور توبہ و استغفار کروں گا. اس زمانے میں سب سے بڑے عالم حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے. حبیب نکلے اور گئے، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، پتہ نہیں وہ فرشتے تھے یا کون بچے تھے. ان بچوں نے حبیب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بچو 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 بچو، ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیر کی مٹی اڑ کر ہمارے سر پر پڑ جائے. یعنی اتنا برا آدمی ہے کہ اس کے پیر کی مٹی اڑ کر سر پر پڑ جائے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. حبیب چیخ مار کر گر گئے، اے اللہ حبیب اتنا برا ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ سود خور آ رہا ہے، بچو بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیر کی مٹی اڑ کر ہمارے سر پر پڑ جائے. ہوش میں آئے، گئے حسن بصری کے پاس پہنچے، توبہ و استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی اور وہاں فیصلہ کیا کہ گھر پر چل کر کے سارا اپنا مال صدقہ کر دوں گا اور جن لوگوں سے مال لیا ہے اس کو واپس کر دوں گا. حبیب توبہ و استغفار کر کے آ رہے تھے، راستے میں وہی بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ بچو بچو بچو. حبیب توبہ استغفار کر کے آ رہے تھے، بچے وہی کھیل رہے تھے. کہنے لگے کہ بچو 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 بچو. حبیب اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں، حبیب اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیر کی مٹی اڑ کر ان کے سر پر پڑ جائے. دیکھا چند منٹ پہلے حبیب سود خور تھے تو بچے وہ کہہ رہے تھے، توبہ و استغفار کر کے آئے تو یہ کہنے لگے. انہی کا واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ حسن بصری جو ان کے شیخ تھے، جن کے ہاتھ پر توبہ و استغفار کیا تھا،
وہ دریا پار کرنا تھا، کھڑے تھے، انتظار میں تھے کہ کوئی کشتی آئے تو ہم پار کریں۔ حبیب پہنچے، کہا حضور کیا بات ہے کہ آپ کھڑے ہیں؟ کہا کہ کشتی کے انتظار میں ہیں۔ کہا تھا ہم تو سنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو، سفر کر جاؤ۔ چنانچہ حبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اور سوار دریا کے اوپر اس طرح سفر کر رہے تھے جیسے خشکی پر سفر کرتا آدمی۔ حسن بصری چیخ مار کر گر پڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پل صراط پر حبیب گزر جائیں اور میں کھڑا کا کھڑا رہ جاؤں۔ اے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم سب کے سب توبہ و استغفار کریں۔ جو لوگ بھی غلط مال کھاتے ہیں، جو لوگ بھی ناجائز حرام مال کھاتے ہیں، جو لوگ بھی سود لیتے ہیں، جو لوگ بھی رشوت لیتے ہیں، وہ فیصلہ کریں کہ اپنے مال کو جو دوستوں سے لیا ہے ہم واپس کر دیں۔ چنانچہ حبیب نے گھر آ کر کے جتنے لوگوں کا مال لیا تھا سب واپس کیا، اور کچھ بچ گیا جس کا پتہ نہیں چلا تھا کس کا ہے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں بلا نیت ثواب صدقہ کر دیا۔ تو حبیب بن گئے، اتنے بڑے آدمی بن گئے کہ مت پوچھیے۔ ہم بھی توبہ و استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ ہم بھی حبیب کی طرح اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں نے کہا کہ اگر مصیبت کے تیر سے بچ سکتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے قریب ہونا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے قریب ہونا پڑے گا۔ آج مسلمان اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ کی قسم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگوں، مسجدوں کو آباد کرنی ہے، مسجدوں کو آباد کریں۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ جس طرح جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں ہماری تعداد ہوتی ہے، اگر وہ تعداد فجر کی نماز میں ہونے لگے تو پوری دنیا کی کایا پلٹ جائے، پوری دنیا کا نقشہ پلٹ جائے، اور سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، اور حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو درست فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔